بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاشیں اوندھے منہ پڑی تھیں۔ پروفیسر خیام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ جوں ہی اس نے لاشوں کو سیدھا کیا تو اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا پروفیسر سکندر اور لیلی۔ وہ دونوں لاشیں سکندر اور لیلی کی تھیں۔ ابھی پروفیسر خیام ان لاشوں کو جھک کر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں 3 تیز دھار والے بھالے سامنے کی دیوار میں زور سے لگے اور اس میں پیوست ہو گئے۔ اگر پروفیسر خیام تھوڑا سا اوپر ہوتا تو اس کا کام بھی تمام ہو جاتا۔ سکندر اور لیلی، یہ تم دونوں نے کیا کر ڈالا؟ پروفیسر خیام نے آنسو سے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے رینگ کا دروازے سے باہر آ گیا۔ پروفیسر شرمندہ سا تھا۔ ٹیم کے لوگ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ موت کا سناٹا چھا گیا۔ بالآخر پروفیسر خیام نے سکوت توڑا اور بولا، میں نہایت دکھ اور شرمندگی سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری مہم ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دروازہ زندگی کا نہیں بلکہ موت کا دروازہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ اتنا کہہ کر اس نے گردن جھکائی۔ ٹیم کے کسی فرد نے پروفیسر سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے واپس چل پڑے۔ قاہرہ پہنچ کر پروفیسر خیام نے اپنی ناکامی کی رپورٹ حکومت مصر کو پیش کر دی۔ اس نے اپنی ناکامی کا واضح طور پر اعتراف کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب وہ تحریروں کی پہچان کا کام نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف یونیورسٹی میں پڑھانے کی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ اپنی رہائش گاہ پر آ کر پروفیسر خیام گم سم اور خاموش سا رہنے لگا۔ اسے اپنی پہلی ناکامی کا افسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی اسے اپنے رقیبوں سکندر اور لیلی کی موت کا دکھ بھی کھائے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہیں تحریر لکھنے والے نے جھوٹ نہ بولا ہو، موت کے خوف سے اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو اور وہ کچھ غلط الفاظ لکھ گیا ہو۔ ایک لحاظ سے وہ مطمئن تھا کہ سکندر اور لیلی نے مل کر تختیوں کی تحریریں جلدی میں پڑھ لیں اور اب وہ اس معاملے میں بھی اس پر بازی لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ہار گئے۔ قدرت نے ان کے مقدر میں مات لکھی تھی۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ زندگی ہار گئے، ورنہ اس کی موت یقینی تھی۔ یا تو تحریر والے شخص نے جھوٹ لکھا ہے یا پھر ان تینوں پروفیسر خیام، سکندر اور لیلی کے علم میں کمی تھی کہ وہ ان تختیوں کی تحریروں کا راز نہ جان سکیں۔ اب پروفیسر خیام دن رات انہی سوچوں میں گم رہتا تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس نے پھر سے کئی بار تحریروں کو پڑھا مگر اصل نکتہ نہ جان سکا۔ اصلی راز اسے معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس ناکامی نے پروفیسر خیام کو چڑچڑا سا بنا دیا۔ اسے مقبرے اور خزانے کی یاد آتی تو سرد سی آہ بھر کر خاموش ہو جاتا اور کبھی خلاؤں میں گھورنے لگتا۔ راتوں کو اٹھ کر چھت پر چڑھ کر قطبی ستارے کو دیکھتا رہتا، مگر اس کیس میں ناکامی کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے طالب علم بھی اس کی دماغی کیفیت کو محسوس کرنے لگے تھے۔ بالآخر پروفیسر خیام نے خود ہی یونیورسٹی کی سروس چھوڑ دی، کیونکہ اسے کسی پل چین نہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کا علم نامکمل ہے، وہ استاد نہیں ابھی تک ایک شاگرد ہی ہے۔ اس نے اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے ادھر ادھر کی خاک چھاننی شروع کر دی۔ علم فلکیات پر لکھی گئی کئی کتابیں اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پڑھنی شروع کر دیں۔ یوں ہی 3 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر پروفیسر کی جستجو ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بالآخر اس کی جستجو اور محنت رنگ لائی اور وہ ایک اہم نکتہ پانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک مشہور ماہر فلکیات کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کے دوران اس پر انکشاف ہوا کہ 1000 سال گزرنے کے بعد ستارے اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسنے لگے۔ وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ہی جملہ گونجنے لگا، ستارے 1000 سال بعد اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہیں۔ اب اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی۔ وہ بہت پچھتایا کہ کاش 3 سال قبل اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی، حالانکہ وہ یہ حقیقت بھی پڑھ چکا تھا۔ اگر اسے بروقت یہ بات یاد آ جاتی تو 3 سال قبل وہ مہم سے ناکام نہ لوٹتا۔ تختیوں اور سلوں پر جو لکھا گیا تھا وہ درست تھا۔ نہ جانے اس مقبرے کو تعمیر ہوئے کتنی صدیاں بیت گئیں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر اپنے گھر میں قید کر لیا اور پھر سے ان قدیم تحریروں کو باریک بینی سے پڑھنے لگا۔ بالآخر وہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس مقبرے کو تعمیر ہوئے 2000 سال بیت گئے تھے۔ پھر اس نے قطبی ستارے کی پوزیشن کا حساب لگایا کہ اب بھی یہ ستارہ کس روشندان میں نظر آئے گا۔ اس میں بھی کامیابی ہو گئی تو پروفیسر خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کی دن رات کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ سکندر اور لیلی کی موت کا سبب بھی وہ موت کا دروازہ تھا جس سے وہ سلامتی کا دروازہ سمجھ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ دروازہ 2000 سال قبل قطبی ستارے کی جگہ بدلنے کے باعث زندگی کا دروازہ نہیں رہا تھا۔ اگلے روز پروفیسر محکمہ آثار قدیمہ کے دفتر میں موجود تھا۔ اس نے اپنی مہم کی ناکامی کی تفصیل بتائی اور دوبارہ اس مہم پر جانے کی درخواست کر ڈالی۔ اس کی بات مان لی گئی اور ایک بار پھر ایک نئے عزم کے ساتھ ٹیم پروفیسر کے ہمراہ مقبرے کی جانب روانہ ہوئی۔ ایک بار پھر ایک تھکا دینے والے سفر
کے بعد جب قافلہ مطلوبہ جگہ پہنچا تو سب بھی حیران رہ گئے کہ وہاں مقبرے یا کسی عمارت کا نام و نشان بھی نہ تھا، بلکہ وہاں ایک بڑی جھیل سے بنی ہوئی تھی جس میں پانی لبابب بھرا ہوا تھا۔ جھیل کے قریب ایک بستی آباد ہو گئی تھی۔ پروفیسر حیرانی سے کبھی جھیل اور آبادی کو دیکھتا اور کبھی نقشے کو دیکھتا۔ نقشے پر جس مقام کی نشاندہی کی گئی تھی وہ یہی جگہ تھی۔ ارد گرد کے نشانات اسی جگہ کی پہچان میں مدد دے رہے تھے۔ ٹیم کے افراد بھی اسی بات کی تائید کر رہے تھے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں وہ 2 مرتبہ آ چکے ہیں۔ ایک ممبر نے کہا، لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے، چلو ہم ان آبادی والوں سے معلوم کر لیتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا، جب وہ بستی کے خیموں کے قریب پہنچے تو ان میں سے کئی بدو باہر آئے اور قافلے والوں سے آمد کا مقصد پوچھا۔ پروفیسر نے اپنا اور ٹیم کا تعارف کرانے کے بعد اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ آپ لوگ راستے سے نہیں بھٹکے، یہ وہی جگہ ہے۔ اس جگہ پر آج سے 3 سال قبل ایک مقبرہ موجود تھا۔ بوڑھے سردار نے کہا، تو پھر کہاں گیا وہ مقبرہ؟ پروفیسر نے بے چینی سے بولا۔ آپ خیمے میں بیٹھ جائیں۔ پروفیسر اور قافلے کے سب لوگ اس بارے میں جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ سردار کہنے لگا، 3 سال قبل ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ ہمارا گزر یہاں سے ہوا تو ہم اس صحرا میں اس وسیع و عریض مقبرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ یہاں تک نہ کوئی راستہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی سڑک۔ اس مقبرے کی عمارت گول دائرے کی شکل میں بنائی گئی تھی۔ ہم چونکہ سفر کی وجہ سے بہت تھک گئے تھے، اس لیے ہم نے رات کو یہیں قیام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور ہم نے مقبرے سے کچھ فاصلے پر خیمے نصب کر دیے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا، ہم سب سوئے تھے، اچانک ایک خوفناک گڑ گڑاہٹ سنائی دی اور ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ قافلے کے سب لوگ جاگ گئے اور خیموں سے باہر نکل آئے۔ ہماری آنکھوں نے ایک حیران کرنے والا منظر دیکھا کہ وہ مضبوط مقبرہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا تھا۔ وہ آوازیں اسی میں سے آ رہی تھیں۔ ڈر اور خوف کے مارے ہم سب کی چیخیں نکل گئی، کئی عورتیں تو بے ہوش ہو گئیں جبکہ مرد سہم گئے۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے مقبرے کو زمین کے اندر دھنستے ہوئے دیکھا۔ جب مقبرے کی تمام عمارت زمین کے اندر گم ہو گئی تو وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا، مگر گڑ گڑاہٹ کافی دیر تک جاری رہی۔ گڑ گڑاہٹ ختم ہوئی تو پھر بھی خوف کے مارے کسی کو نیند نہ آئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گڑھے میں پانی پھیلنے لگا، وہاں چشمہ سا بن گیا، پورا گڑھا پانی سے بھر گیا تو پانی رک گیا اور اس گڑھے سے باہر نہ نکلا۔ سب قدرت کے اس کرشمے پر حیران تھے کہ اس لک و دک صحرا میں پانی کہاں سے آ گیا۔ ہم صحرائی لوگ ہیں، پانی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ پانی ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور یہ نعمت ہمیں قدرت نے عطا کر دی تھی، اس لیے ہم نے یہیں آباد ہونے کا فیصلہ کیا۔ 3 برس بیت گئے ہیں، ہم یہاں رہ رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی یہاں ہی آباد ہو گئے ہیں، اس لیے یہ ایک بستی بن گئی ہے۔ سردار خاموش ہوا تو پروفیسر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کاش 3 برس قبل ہی وہ خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس نے ایک بار پھر نہایت ہی دکھ اور افسردگی سے مہم کی ناکامی کا اعلان کیا۔ قافلہ قاہرہ کی طرف روانہ ہوا تو پروفیسر نے ان کو الوداع کہہ کر اعلان کر دیا کہ وہ واپس نہیں جائے گا۔ پھر وہ اس جھیل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور حسرت سے اس جھیل کو دیکھنے لگا جس پر سورج کی سنہری کرنیں پھیل رہی تھیں، جو پروفیسر کی ناکامی پر شوخیاں منا رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فرعون کی روح اس جھیل میں پھڑ پھڑا رہی ہو اور اس خزانے کی حفاظت کر رہی ہو۔ پروفیسر کے دل و دماغ میں سوچوں کی یلغار تھی جو اسے پاگل کیے جا رہی تھی۔ فرعون تو کتنا ظالم، تیری روح نے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی کسی انسان کو خزانے کے قریب نہ آنے دیا۔ سینکڑوں افراد کی بھیٹ لے لی، تو نے میری لیلا کو بھی نہیں چھوڑا۔ ظالم ہے تو، بہت ظالم ہے۔ اس کے ساتھ پروفیسر کی آواز بلند ہوئی، میں آ رہا ہوں لیلا، میں آ رہا ہوں۔ پروفیسر نے اس کے ساتھ ہی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ کافی تلاش کے باوجود پروفیسر کی لاش دریافت نہ ہو سکی۔ شاید فرعون کی روح کو بھی یہ منظور نہ تھا کہ کوئی کمروں کی تعداد اور سمت کے بارے میں بھی جان سکے۔